میرے دوست سلمان ندوی کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اور ان کے جنازے میں بھی اس نے شرکت کری۔ میرا ایسے شخص سے کوئی واسطہ نہیں جو صحابہ کو گالی دے۔ علماء لوگوں کو روکتے کیوں نہیں؟ مسجد لکھنؤ۔ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے۔ سلمان ندوی صاحب کے والد دادا بہت بڑے لوگ تھے، ان کے خاندان میں بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے ہیں، لیکن سلمان ندوی صاحب بیچارے ٹریک سے ہٹ گئے تھے اور گمراہ ہو گئے تھے۔ اس لیے میں نے بھی ان کا کوئی مرنے کے بعد تعزیتی پیغام جاری نہیں کیا ہے۔ بالکل گمراہی کی ٹریک پہ چل پڑے تھے وہ، تو اس لیے اوائڈ ہی کرنا بہتر ہے۔ سلمان ندوی صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ جو شخص بھی گمراہ ہونا تو کھلے عام اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ باقی کوئی بھی مسلمان جب تک مسلمان ہے، مغفرت کی دعا فی نفسی ہی اس کے لیے جائز ہے، بلکہ اکیلے میں دعا کرنی بھی چاہیے کہ جو ان سے غلطیاں ہوئی اللہ معاف کروائے، لیکن عوام میں ان کو پروٹوکول دینا اور عوام میں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا، بھر بھر کے ان کے جنازوں میں شرکت کرنا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے گمراہی کو فروغ ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی اسی ٹریک پہ چلیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے گنہگار لوگ ہوتے تھے، گمراہ قسم کے لوگ ہوتے تھے، ان کے جنازے سے بھی اجتناب کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ نے جو قرض لے کے چلے جاتے تھے، جب تک کوئی ان کا کفیل نہیں ہوتا تھا ان کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اب آپ سوچیں، جو عقائد میں گمراہی پھیلا رہے ہوں، صحابہ کو برا بلا کہہ رہے ہوں اور کھلا ڈلا کہہ رہے ہوں، اور صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں، تو جبکہ آپ کے خاندان میں جو آپ کے باپ دادے وہ اتنے پیارے لوگ گزرے ہوں اور انہی کی کتابیں پڑھ لیتے، تو آپ کا جو ادارہ تھا ندوۃ العلماء، وہ کتنا بہترین ادارہ ہے اور کتنا اللہ نے ان سے علمی کام لیا، آپ اس ٹریک سے بھی ہٹ گئے۔ یعنی چاروں طرف ہدایت کا ماحول ہو اور اس میں گمراہی کو آپ پروموٹ کر رہے ہو، تو یہ زیادہ بڑی گمراہی ہوتی ہے۔ پہلے تو میں مفتی عبدالرحیم صاحب اور ان کے جو شاگرد خاص ہیں مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، دونوں کو میسج دوں گا کہ کیا تم لوگ احمد صاحب بریلوی کے لیے دعائیں مغفرت کرو گے؟ یہ تم نے جواب دینا کیمرے میں آ کے، ٹھیک ہے؟ ان کو رحمہ اللہ بھی یہ کہتے ہیں، احمد صاحب بریلوی وہ تھا جس کا عقیدہ توحید کے اندر انتشار تھا۔ کیا تمہارے نزدیک عقیدہ توحید کم سینسٹیو ہے اور تمہارا ماموں، اور ماموں وہ کہ جو مخالف تھا ماموں بننے کے، ام حبیبہ تو پہلے مسلمان ہوئی ہیں ہجرت حبشہ سے بھی پہلے، اور تمہارے نانا بھی مخالف تھے میری ماں کے، ام حبیبہ کے، ان سے ٹکر لے کر، تمہارے ماموں سے، تمہارے نانا سے ٹکر لے کر میری ماں نے نبی علیہ السلام کو اختیار کیا، ٹھیک ہے؟ اور بعد میں یہ لوگ فتح مکہ میں مسلمان ہو گئے، اسی رشتے کو اویل کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی مذاق ہو سکتا ہے پلانٹ ارتھ پہ؟ جاؤ گھوڑے کی عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جاؤ۔ اسی لیے ہمارے بچے تمہاری میمز بنائیں گے، تمہارے بزرگوں کی بھی میمز بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ تو پہلے تو میں ان سے کہوں گا کہ تمہارے نزدیک ماموں جو ہے وہ عقیدہ توحید سے بھی بڑھ گیا ہے، اس لیے میں نے جو تم لوگوں کا نام رکھا تھا نا معاویہ رسول پارٹی، وہ ٹھیک رکھا ہوا تھا کہ تم معاویہ کو رسول کا درجہ دیتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابی ہونے میں تو ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں، کاش یہی احترام وہ مولا علی کا کرتے ہیں جو مولا علی کی تربیت کی وجہ سے ہم ان کا کرتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ ہم نے اس معاملے میں ان کو مولا علی کی تربیت کی وجہ سے پیچھے چھوڑ دیا ہے الحمدللہ۔ تو یہ لوگ اپنے ماموں کو بڑھائے بیٹھے میں، اگر احمد بریلوی کے لیے ایک دفعہ دعا ہوگی تو ندوی صاحب کے لیے 1 ارب دفعہ دعا ہوگی۔ تو بیسیکلی یہ ان کی فرقہ واریت ہے۔ میں نے تو اس کو بھی پازیٹیو لیا ہے۔ ان کی ڈگریوں کے بارے میں جو کہتا تھا نا میں کہ تمہاری ڈگریوں کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، وہ کھل کے سامنے آ گیا کہ اس سے زیادہ عربی کسی کو نہیں آتی تھی۔ اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ تمہارے مرے ہوئے جو بند اور بریلویوں کے جو بزرگ ہیں نا، ان کو بھی بخاری مسلم کا وہ نالج نہیں تھا جو ندوی صاحب کو تھا۔ اس کے باوجود تم لوگوں نے ایک مسئلے میں اختلاف کرنے پر اس بندے کو رافضی ڈکلیئر کر دیا۔ رافضی تب کہتے جب وہ شیخین کی خلافت کا انکار کرتے، ان کی صحابیت کا انکار کرتے، پھر تم اس بات کے اوپر ہاتھ ڈالتے۔ مجھے ان کو میں یہ بتا رہا ہوں، یہ مجھے بتائیں کہ امت میں کب یہ عقیدہ رہا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سے اختلاف رائے رکھنے والا رافضی ہوتا ہے؟ رافضیت کی تو ڈیفینیشن ہی یہ نہیں ہے۔ رافضیت میں مسئلہ تھا خلفائے ثلاثہ کا، اور خلفائے ثلاثہ کے سب سے بڑے دشمن بنو امیہ ہے۔ ایک ایک صحابی کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ ندوی صاحب نے بھی ریکارڈ کروایا، میں نے تو بخاری مسلم سے ریکارڈ کروا دیا ہوا ہے۔ مجھے بتائیں حضرت معاویہ کی محبت کے اندر یہ خلفائے ثلاثہ سے جو بندہ عشق کرنے والا تھا ندوی صاحب، ان کی خلافت کو جسٹیفائی سمجھتے تھے، ان کا دفاع کرتے تھے، اس کے یہ خلاف ہو گئے۔ تو میں ان کو بس ایک ہی جملے میں بات کروں گا، ندوی صاحب کا انجام انشاءاللہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے ساتھ ہوگا رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، جن کا وہ دفاع کرتے رہے۔
اور تمہارا جو اٹھایا جانا وہ انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تم محبت کرتے ہو. جی آمین. میری بھی دعا. میں نے دیکھا نا تم ابو بکر عمر عثمان علی کے قریب بھی پھٹ کے قیامت والے دن میں نے سیدھا رسول اللہ کو شکایت کرنی ہے. یہ تو دشمن تھے کیونکہ یہ ابو بکر عمر عثمان علی سے بغض رکھنے والے لوگ, ان کو تنگ کرنے والے لوگ, ان کی شہادت کا سبب بننے والے لوگ, مامو پارٹی, بنو امیہ, یہ ان کے طرفدار تھے دنیا. جی علی بھائی, آپ نے میرے سے تو آمین کہلوائی, لیکن مفتی طارق مسعود صاحب نے خود فخریہ یہ چیز بیان کی ہے آپ کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے کہ ہمارا حشر سیدنا معاویہ کے ساتھ ہو. لیکن انہوں نے بریکٹ لگا دیا نا, ڈر گیا نا بیچ میں سے. انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ کا حشر جو ہے حضرت علی کے ساتھ ہوگا. تو انہوں نے اٹھو مت بیٹھو کر لیا ہے, جس طرح المحدث میں لکھا تھا نا کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں. تو خطرہ پڑ گیا, لوگ کہیں گے تو یہ صوفیوں والا شرکیہ عقیدہ ہے. انہوں نے کہا نہیں, خواص کے طریقے پہ, عوام کے طریقے پہ نہیں. اسی طریقے سے بار شریعت میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نے لکھا کہ قبر کا طواف تعظیمی حرام ہے لیکن برکت کے لیے گردے بازار پھیرے تو جائز ہے. تو یہ مفتی صاحب نے وہی حرکت کی ہے. تو ہم تو کہیں گے کہ اللہ نہ کرے کہ مفتی صاحب جو آپ دعائیں کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے ہوں. آپ یہ دعا کیا کریں کہ آپ کا جو حشر ہے وہ خلفائے راشدین, اہل البیت اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو. آپ جو ہے وہ گرے ایریا میں داخل نہ ہو. اس کا یہ مطلب قطعا نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت معاویہ نعوذ باللہ کوئی جہنمی ہے, ایسا نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ جو قیامت والے دن انہوں نے تکلیف کاٹنی ہے بس سبب اس کے کہ ان کا مقدمہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. یہ مولا علی نے میں بتایا نا کہ قیامت والے دن میں اللہ کی بارگاہ میں اس کو پکڑوں گا. ٹھیک ہے, باقی احادیث تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. تو وہ ایک جو تکلیف کاٹیں گے قیامت والے دن اس مقدمے میں, ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس تکلیف سے گزریں بھائی. ہم تو سیدھا خلفائے راشدین کے قدموں میں بنا لیں گے انشاءاللہ تعالی. حضرت معاویہ اپنا مقدمہ خود بھگتے جا کے, ہم نے نہیں ان کا مقدمہ بھگتا. جی علی بھائی, اسی موضوع پر ابھی حال ہی میں کراچی والے مفتی صاحب نے ایک اور چیز بھی بیان کی اور آپ کے حوالے سے یہ کہا کہ انجینئر صاحب اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ وہ مجبوراً سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رضی اللہ عنہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو اس پر مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ بات کرنے پر انجینئر صاحب کو قیامت کے روز ان کی چترول ہوگی اور اس بات کو انہیں فخر کے ساتھ بیان نہیں کرنا چاہیے بلکہ انہیں رونا چاہیے کہ اللہ نے ان سے توفیق چھین لی ہے حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگانے کے لیے. دیکھیں توفیق تو چھینی نہیں ہے, میں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں. میرا کربلا والا ریسرچ پیپر ہے, 200 سے زیادہ حدیث ہے, اکثر بخاری مسلم سے. اس میں اگر آپ کا لفظ بھی لکھا ہے اس کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے لکھا ہے, صرف حضرت معاویہ کے نام کے ساتھ نہیں, آپ کے ساتھ بھی. تو توفیق تو کوئی نہیں چھینی. پہلی تو بات ہے کہ ان کی یہ دعوی غلط ہے کہ توفیق چھین گئی. دوسری بات, میں نے ان کو پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کے ساتھ ہم حسن سلوک سے پیش آ رہے ہیں اور یقین کریں آپ کے ہینڈلر سے ہماری لڑائی ہے. آپ تو ایک چھوٹے سے مفتی ہیں اس فرقے کے, یا بعض کے نزدیک بڑے مفتی ہوں گے. تو ہم تو آپ کے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے کتاب و سنت کے منہج کے پوائنٹ آف ویو سے, دلائل کی روشنی میں. ہم نے تو آپ کے تقی عثمانی صاحب کو بتایا کہ اس بیچارے کو بخاری مسلم میں یہ حدیث نہیں ملی جو ہم نے بچے بچے کو رٹا دی ہے. صحیح مسلم کی حدیث 6229 لعن اللہ ابا التراب. وہ حضرت معاویہ کے دفاع میں لکھتے ہیں کہ بخاری مسلم میں کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے کہ سب کا مطلب ہو لعنت کرنا یا گالی دینا, اس کا مطلب تنقید تھا. تو آپ کے تو مفتی اعظم پلانٹ ارتھ کا یہ علمی لیول ہے, تو آپ کو ہم کیا کہیں, تو اللہ سے ڈر جائیں. دوسری بات جو آپ نے کی, تو ہم آپ سے عرض کریں گے کہ ہمارا کٹا ہوا کلپ نہ دیکھیں. یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی بندہ جس کا تعلق یہودی عقیدے سے ہو وہ آگے مفتی طارق مسعود صاحب سے کہے کہ مفتی صاحب آپ کی کتاب قرآن میں ہمارے بارے میں کیا لکھا ہے, تو مفتی صاحب کیا یہ کہیں گے کہ تم بندر اور خنزیر ہو؟ تو پھر تو وہ دعوت قبول کر بیٹھا. مفتی صاحب کا کام ہے وہ بتائیں, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اولاد یعقوب یاد کرو ہمارے اس احسان کو جو ہم نے تم پر کیا اور تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. یہ آیت 2 دفعہ آئی ہے. آپ کا تو بڑا مرتبہ قرآن میں رپورٹ ہوا ہے بھائی. پھر بتائیں کہ ہمارا جو درود شریف ہے اس میں تو ہم آل ابراہیم کی طرح آل محمد پر درود پیش کر رہے ہوتے ہیں, تو آل ابراہیم میں آپ بھی داخل ہیں. یہ ساری چیزیں بتائیں. پھر ان کو بتائیں کہ ہاں آپ کے بزرگوں نے جب پیغمبروں کا راستہ چھوڑ دیا تو پھر آیا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, ہم نے کہا کہ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ.
تو ایک پورا مقدمہ کھڑا ہوتا ہے. مفتی صاحب چھوٹا سا کلپ دیکھتے ہیں, کوئی انہی کے فرقے کا مولوی کاٹ کے ان کو دے دیتا ہے, یا کوئی مخالف فرقے کا کاٹ کے دے دیتا ہے, کیونکہ اس وقت تو سارے اکٹھے ہیں میرے حوالے سے. تو یہ بیچارے چٹ دوڑتے ہیں, ان کو پتا نہیں کہ یہ سارے پروپیگنڈے چلتے تھے بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں, آج نہیں چل سکتے. اس کی وجہ ہے کہ آپ آج پروپیگنڈا کریں گے نا تو رات بھی نہیں گزرے گی. ہمارے اسٹوڈنٹس درجنوں میرے کلپ لگا کے نا آپ کے جو پرانے بزرگ ہیں نا ان کا بھی کچا چٹا کھول دیں گے اور آپ کا بھی کھول دیں گے کہ علی بھائی نے تو یہ بات ہی نہیں کی. تو میں نے مفتی صاحب کو آج بھی باقاعدہ آڈیو بھجوائی ہے, پہلے بھی بھجوائی تھی کہ یار اس طرح کی حرکتیں آپ نہ کریں, ہم آپ کو اس لیول پہ نہیں لانا چاہتے کہ ہم آپ سے اس طریقے سے گفتگو کریں, لیکن آپ بار بار مجبور کر رہے ہیں. تو اللہ سے ڈریں. میں جب بھی کوئی ویڈیو ریکارڈ کرواتا ہوں 1, 1.5, 2 بعض کا 2.5 گھنٹے کی ویڈیو ہوتی ہے, وہ ایک مقدمہ ہوتا ہے, اس میں سے پک اینڈ چوز اگر آپ کریں گے تو قرآن سے بھی ہو سکتا ہے اللہ کا کلپ کاٹنا ہو. قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو, لہٰذا اس سے کیا کوئی یہ رزلٹ نکالے گا کہ نشہ کرنا تو جائز ہے, صرف نماز سے پہلے نشہ نہ کیا جائے. تو یہ پک اینڈ چوز تو آپ کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے بات اس طریقے سے کی نہیں ہوئی ہے, میں نے باقاعدہ اپنے حق میں یہ بات پیش کی تھی اور حضرت معاویہ کے حق میں کہ دیکھیں اگر ہم ان کے دور ملوکیت میں ہونے والے اعمال کی طرف دیکھیں تو ہمارا دل نہیں مانتا کہ ان کو رضی اللہ عنہ کہیں. مسلم شریف میں لکھا ہے 4776 نمبر حدیث میں تابعی آ کے شکایت لگا رہے عبداللہ بن عمر بن عاص کو کہ تم ہمیں کہتے ہو اطاعت امیر کرو اور ہمارا جو مسلمانوں کا حکمران معاویہ ابن ابی سفیان ہے یہ لوگوں کو ناحق قتل کرواتا ہے ہمارے ذریعے سے اور حرام طریقے سے مال لٹواتا ہے ان کا. اور قرآن میں سورہ النساء کی آیت نمبر 29 ہے کہ اے مسلمانوں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ نہ کرو اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو, ہم اللہ کی بات مانیں یا تمہارے حکمران معاویہ کی بات مانیں. اس پہ تو عبداللہ بن عمر بن عاص بھی خاموش ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے سر اٹھا کر کہا, کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے, کہ معاویہ کی اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر, اور جس میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف وہ چلائے اس میں ان کی نافرمانی کرو. اور آج کے بعد انجینئر صاحب کے کلپ پورے سنا کرو, یہ بھی انہوں نے ساتھ کہا تشریح کے طور پر. ظاہر میں تو آج کے دور کا بندہ ہوں نا, تو مفتی صاحب آپ بھی پورا کلپ سنا کریں. ہم نے کیا بات کی ہے, ہم نے کہا کہ ہم علم کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں باوجود اس کے کہ ہمیں بخاری مسلم کی روشنی میں حضرت معاویہ کے دور حکومت جو صلح حسن کے بعد آیا اس میں کتنے خلاف شرع کام پتہ ہیں جو جان بوجھ کے کیے گئے. اس کے باوجود ہماری مجبوری ہے کہ ہم علمی لوگ ہیں, صحابی ہونے کی وجہ سے ان کا احترام کرتے ہیں, ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. یہ میں نے بات کی تھی. یہ تو ہم لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ کسی شخص کے اعمال کی وجہ سے آپ اس پہ لعنت نہ کرو, اسے منافق نہ کہو, وہ انسان تھا. ٹھیک ہے کہ وہابیوں کا وہ ماموں تھا, وہابیوں کے نزدیک معاویہ رسول ہے, وہ ایک قسم کا انہوں نے اس کو معصوم ڈکلیئر کیا ہے, لیکن ان وہابیوں کی باتوں پہ نہ جاؤ, وہ ایک انسان تھا یار, انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. تم اسے رضی اللہ عنہ کہو اور ان کی تعظیم اس حوالے سے کرو کہ ان کے صحابیت کے شرف کا خیال رکھو جو انہوں نے مولا علی کی صحابیت کا شرف کا خیال نہیں رکھا تھا. تم تو مولا علی کے ماننے والے ہو یار, تم مولا علی کی سنت پہ عمل کرو. یہ میں بات کر رہا تھا, مقدمہ یہ پیش ہو رہا تھا. اسی طریقے سے انہوں نے کچھ دن پہلے جو وہ کہا کہ جی اتنے صحابہ زندہ تھے, انجینئر جو ہے وہ کوئی موقع نہیں جانے. اور بھائی میں نے یہ بتایا کہ یار ہزاروں صحابہ زندہ تھے, ٹھیک ہے, اس کے باوجود واقعہ کربلا ہو گیا. اور میں یہ بتا رہا تھا اس میں کہ دیکھو نبی الاسلام کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا دنیا سے گئے ہوئے, ہزاروں صحابہ موجود ہیں, یعنی دین کا ماحول موجود ہے. اس کے باوجود امت نے یہ دن دیکھا کہ رسول اللہ کی پوری اولاد کو قتل کر دیا گیا. آپ ابھی قبر میں گئے ہوئے 50 سال ہوئے ہیں, ہزاروں صحابہ موجود ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ صحابہ میدان کربلا میں کیوں نہیں آئے. آپ تمام اسٹوڈنٹس کو میرا مقدمہ پتا ہے کہ حضرت حسین علیہ السلام کربلا میں جنگ کرنے تو گئے نہیں گئے تھے, نہ انہوں نے صحابہ سے کہا تھا کہ بھئی تم لازماً میرے ساتھ چلو. انہوں نے کہا تھا میں ایک راستے پہ جا رہا ہوں, میں ایک پولیٹیکل سٹرگل لانچ کروں گا, میں قیام کروں گا, اس کے بعد معاملات دیکھے جائیں گے, تمہاری مرضی ہے. انہوں نے تو حکمن کسی کو بھی نہیں کہا. ہم نے صحابہ کرام کو کبھی کرٹیسائز نہیں کیا اس حوالے سے کہ وہ ساتھ کیوں نہیں گئے. وہ میں یہ بتا رہا تھا کہ دور کتنا مبارک تھا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہوں, یعنی اتنا مبارک دور, اور اولاد رسول کے ساتھ یہ کچھ ہو جائے. اس پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے پکڑ کے اور طرف لگا دیا. ان کا طریقہ برداشت یہ ہے, حالانکہ خود یہ ڈسے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ یہی کچھ کیا جاتا ہے. اس وقت یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کلپ جو ہے وہ کاٹ کے جو ہے وہ لوگوں نے چڑھا دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا, میں تو وہ کہنا چاہ رہا تھا. تو اللہ کے بندو ڈر جاؤ, میں نے ان کو کہا ہے, میں آج پھر کہہ رہا ہوں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی چیمپئن موجود ہے جو اہل سنت کے منہج کو جانتا ہے,
اس کی ایکسپرٹیز ہیں قرآن پاک پہ، بخاری مسلم پہ، اس کو آپ آن لائن لے آئیں اور ہم نے جو مقدمہ بیان کیا ہے اس پہ گفتگو ہو جائے گی، ہم تیار ہیں۔ لیکن صرف ایک بنیادی شرط ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اس کے حق میں ایک ویڈیو چھوٹی سی بنا۔ ویسے تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو آنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ادھر یہ کہتے ہیں نا اس نے ایک فرقہ لانچ کیا، اتنا بڑا فتنہ، تو اس فتنے کا سرغنہ تو میں ہوں نا، پھر تو سرغنہ کے مقابلے پہ سرغنہ آئے گا نا۔ جس طرح غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پر پیر مہر علی شاہ صاحب نے وہ اپنا بچہ تو لانچ نہیں کیا تھا، علادہ بات ہے خود بھی وہ بہانے سے ہی نکل گئے، یا احمد بریلوی صاحب نے اپنا بچہ تو لانچ نہیں کیا تھا، یا اہل حدیث کے ثناء اللہ امرتسری نے اپنا بچہ تو لانچ نہیں کیا تھا، اور یہ مجھے اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جو کہ خود ان کے بزرگوں کی جائز شیطانی اولاد ہے، یعنی کہ چشتی رسول، تھانوی رسول، شبلی رسول، صادق رسول، نعوذ باللہ من ذالک، چونکہ یہ تو دفاع کرتے ہیں ان ساری چیزوں کا۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ تمہارا بنیادی عقیدہ ہے، تمہارا بنیادی عقیدہ اس لیے کہ تم دفاع کرتے ہو، یعنی اگر بنیادی عقیدہ نہ ہو تو کبھی دفاع کرنے کی نوبت ہی نہ ہے، چھوٹی چیزوں کا تو کوئی دفاع نہیں کرتا۔